آج کی کہانی ایک ایسے وہاڑی کے گینگسٹر کی ہے جس نے پولیس والوں کو ختم کر کے ان کی لاشوں کو تھانے کے باہر لٹکا دیا تھا اور ایک کاغذ چھوڑا تھا جس پہ لکھا تھا کالا گجر اپنا بدلہ لینے آیا تھا۔ یہ وہ ہے جس کی زمین پہ ایک ڈی ایس پی نے قبضہ کیا، پھر اسی کے شریف باپ کو مارا، پھر شریف بھائی کو مارا۔ آپ کو بتائیں گے کہ پولیس کے ایک ڈی ایس پی نے ایک شریف انسان کو پنجاب کا ٹاپ 10 نہیں نمبر 1 وانٹڈ بنا دیا، جس پہ 90 کی دہائی میں 50 لاکھ کا انعام رکھا گیا تھا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ اس کہانی کے ہر کریکٹر کا انجام آپ دیکھ سکیں۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اگر آپ کو ایسی سٹوریز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ سال تھا 1990۔ پنجاب کا شہر وہاڑی، جہاں کھیتوں کی ہوا میں امن تھا، گلیوں میں سکون تھا۔ اسی شہر میں رہتا تھا ایک آدمی، امین گجر برادری کا ایک شریف انسان، مزدور، محنتی اور سیدھا سادہ۔ امین گجر کا سیدھا سادہ کام تھا زمین بیچنا اور گھر چلانا۔ اس کی ایک 10 مرلے کی کمرشل زمین تھی۔ اسی زمین کو اس نے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ خریدنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، خریدنے والا تھا ڈی ایس پی خرم گوندل، علاقے کا ڈی ایس پی، یونیفارم کی طاقت، سرکاری اسلحہ اور اس سب کے پیچھے ایک ہوس۔ معاملہ یہ ہوا کہ ڈی ایس پی خرم گوندل نے امین گجر سے وہ 10 مرلے کی زمین خریدی، قبضہ بھی لے لیا، کاغذات بھی ٹرانسفر ہو گئے، لیکن پیسہ کبھی نہیں آیا۔ امین گجر بار بار ڈی ایس پی کے دروازے پر گیا، التجا کی، مانگا، گڑ گڑایا، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملا، جاؤ، یہ زمین اب میری ہے۔ ایک شریف آدمی جب ہار جاتا ہے تو وہ قانون کی طرف جاتا ہے۔ امین گجر نے بھی وہی کیا، تھانے میں رپورٹ درج کروائی، فریاد کی، لیکن ڈی ایس پی خرم گوندل ایک تیز آدمی تھا۔ اس نے سوچا اگر یہ آدمی مجھے پریشان کرتا رہا تو اسے خاموش کرانا ضروری ہوگا۔ اس نے کیا کیا جو عام طور پر پولیس والے کرتے ہیں، ایک پرانے کا مقدمہ جو کہیں خاک میں پڑا تھا، اس نے مقدمے میں امین گجر کا نام درج کروا دیا۔ جھوٹا الزام اور جھوٹی ایف آئی آر۔ امین گجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حوالات کی اس اندھیری کوٹڑی میں ایک بوڑھے شریف آدمی پر جسم توڑنے والا تشدد ہوا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ ہفتے بعد ایک لاش تھانے سے باہر آئی۔ امین گجر ایک زمین کی وجہ سے مارا گیا۔ خبر پہنچی امین گجر کے بیٹے امتیاز گجر تک۔ امتیاز امین کا بڑا بیٹا تھا، جوان، خون میں امنگ، دل میں غم۔ وہ دوڑتا ہوا تھانے پہنچا اپنے باپ کی باڈی لینے۔ امین گجر کا بیٹا وہاں پہنچا تو وہاں کچھ پولیس والے ہنس رہے تھے، تانے مار رہے تھے۔ تیرا باپ بڑا دمنگ بنتا تھا، بولتا تھا پیسے نکلواؤں گا، دیکھ لیا نا کیا ہوا۔ امتیاز کا خون کھول گیا۔ اس نے اپنے باپ کی لاش پر تشدد کے نشان دیکھے، آنکھیں سوجن سے بھری ہوئی تھی، جسم پر زخم تھے۔ وہ ایک لمحہ اور امتیاز کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے قریب پڑی ایک اینٹ اٹھائی اور پولیس والے کے سر پر دے ماری، جو سب سے زیادہ اس وقت مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ پولیس والا لہو لہان ہو کر گر گیا۔ اب تمام پولیس والے ٹوٹ پڑے امتیاز پر، ڈنڈے، لات، گھوسے، سب کچھ۔ امتیاز کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ 1 دن، 2 دن اور پھر امتیاز گجر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ہی گھر اور ایک ہی قبر، باپ کی لاش، بھائی کی لاش، اور گھر میں ایک لڑکے کی آنکھیں کھلی رہ گئی، رویا نہیں، چیخا نہیں، بس دیکھا۔ اس کا نام تھا صداقت گجر، لیکن دنیا اسے جانتی ہے کالا گجر کے نام سے۔ یہ تھا صداقت گجر کا بیک گراؤنڈ، اور یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ صداقت گجر بنا کالا گجر۔ کالا گجر نے جنازہ پڑھا خاموشی سے، آنکھیں خشک تھیں، دل میں آگ جل رہی تھی۔ اس کی ایک ہی سوچ تھی، جو ظلم کیا گیا اس کا بدلہ کسی عدالت میں نہیں ملے گا۔ وہ فوراً وہاں سے فرار ہو گیا کہ کہیں پولیس والے اسے بھی نہ پکڑ لیں۔ کالا گجر نے پہلے چھوٹا سا گینگ بنایا، چوریاں شروع کی، ڈکیٹیاں کی، چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتا رہا، پیسے اکٹھے کیے، پھر بڑا اسلحہ خریدا، گینگ کو مضبوط کیا۔ اس وقت پنجاب میں ایک اور مشہور اشتہاری گینگسٹر تھا، بھولا سنیارا۔ بھولا سنیارے پر بھی بہت جلد ہم ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے۔
بھولا سنیارا جو لنڈی کوتل کے علاقے میں رہتا تھا۔ کالا گجر وہاں پہنچا، پناہ لی، دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ وہاں رہتے رہتے کالا گجر کے نام کی دھاک وہاڑی تک پہنچی، لوگوں نے اسے یاد رکھا اور پولیس اس سے ڈرنے لگ گئی۔ یہ وہی پولیس ہے جس نے صداقت گجر کو کالا گجر بنایا۔ لیکن کالا گجر کا دل بے چین رہا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پورے گینگ کو اکٹھا کیا، پوری پلاننگ کی اور سیدھا پہنچا ڈی ایس پی خرم گوندل کے گھر۔ اس رات ڈی ایس پی خرم گوندل خود گھر پر نہیں تھا، یہ اس کی قسمت ہے، لیکن گھر میں تھا اس کا بڑا باپ اور 3 بھائی۔ کالا گجر اور اس کے ساتھی اندر گھسے، دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر کالے گجر نے کہا، تمہارے بھائی نے میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا، میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ڈنڈے اور گولیاں، ڈی ایس پی گوندل کے باپ اور تینوں بھائیوں کو ختم کر دیا گیا۔ پولیس میں اوپر تک کھلبلی مچ گئی، کالا گجر پر مقدمات درج ہوئے، علاقوں میں چھاپے پڑے، لیکن کالا گجر ہاتھ نہ آیا۔ یہ جو ڈی ایس پی کے باپ اور بھائیوں کے ساتھ ہوا، یہ بالکل غلط ہوا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ انہی کے بیٹے اور انہی کے بھائی کا کیا گیا ظلم تھا جو انہیں بھگتنا پڑا۔ یہ سب سننے کے بعد ظالم لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں، جو اختیار میں ہیں، انہیں نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی شریف آدمی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کہ اگر شریف آدمی خراب ہوتا ہے تو وہ سب کا سر لے جاتا ہے۔ کالا گجر مفرور تھا، وہ وہاں سے واپس لنڈی کوتل چلا گیا۔ پولیس نے عدالت سے اسے اشتہاری قرار دلوا دیا، اس کے سر پر انعام مقرر ہوا 50 لاکھ روپے، اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اور پھر 6 مہینے بعد کالا گجر نے پھر ایک حیران کر دینے والی تیاری کی اور پلان بنایا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خواتین والا لباس پہنایا، خواتین کا بھیس بنایا، برقعے پہنے، میک اپ کیا، پھر سیدھا پہنچا اسی تھانے پر جہاں اس کا باپ اور بھائی شہید ہوئے تھے، جہاں اس کے بھائی اور باپ پر ظلم ہوا تھا۔ دروازے پر کھڑے پولیس والے نے ان سب کو روکا، کالا گجر کی ٹیم نے اسے باتوں میں لگایا، پولیس والا دوست بن گیا اور اندر بلا لیا۔ اندر اس وقت صرف 7 پولیس والے موجود تھے، ایس ایچ او انور بھٹی اور 6 سپاہی، کوئی اور بند نہیں تھا، کوئی اور قیدی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کالا گجر نے تھانے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر کالا گجر نے ان پولیس والوں سے کہا، تم لوگوں نے میرے باپ کو نہیں چھوڑا تھا، اور گولیاں چلتی رہیں۔ ساتوں کے ساتھ پولیس والے ڈھیر ہو گئے، اور پھر کالا گجر نے جو کیا وہ پنجاب کی پولیس کی تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے 7 پولیس والوں کی لاشوں کو الٹا باندھا اور تھانے کے مین گیٹ پر لٹکا دیا۔ ایک چٹھی چھوڑی، کالا گجر آیا تھا، اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لے کر چلا گیا۔ اخباروں میں ہیڈ لائنز بن گئی، پورے پنجاب میں نام پھیل گیا، کالا گجر پولیس کی ٹاپ 10 وانٹڈ لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ جب کسی کی دھاک اتنی بڑھ جائے تو سیاستدان بھی کان کھول لیتے ہیں۔ وہاڑی کا ایک ایم این اے چودھری سعود گجر، اس نے کالا گجر کو پیغام بھجوا دیا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا معاملہ کلیئر کرواتا ہوں، تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ کالا گجر کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ اس کے سیاسی تعلقات تھے، لیکن وہ جانتا تھا سیاست کی چھتری اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ایم این اے کے ڈیرے پر گیا، تعلق بنا، ضمانتیں ملی، عدالت میں مقدمات ختم ہونے لگے۔ 735 سے زیادہ مقدمات جن کا ذکر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے بھی کیا ہے، ان کا ایک بڑا حصہ ایم این اے کے ذریعے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رشتہ ایک طرف سے نہیں تھا۔ ایم این اے سعود گجر کا ایک سیاسی دشمن تھا، جاوید چٹھا۔ اگلا الیکشن آنے والا تھا، جاوید چٹھا ایم این اے کا سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھا، عوام اسے پسند کرتی تھی۔ سعود گجر نے کالا گجر کو کہا، اس چٹھے کو ختم کر دو۔ کالا گجر نے پولنگ سٹیشن کے باہر دن کی روشنی میں جاوید چٹھے کو فائرنگ کر کے کر دیا، اور سعود گجر الیکشن جیت گیا۔ جاوید چٹھے کے بھائی مقبول چٹھا اور حامد چٹھا، ان کے دل میں آگ بھر گئی۔ انہوں نے کالا گجر پر 2 بار قاتلانہ حملہ کروائے، لاہور کے مشہور بٹ گروپ اور جٹ گروپ کو استعمال کر کے۔ دونوں بار کالا گجر زخمی ہوا لیکن بچ گیا، اس کے ساتھی کچھ مارے گئے۔ کالا گجر نے سب کچھ اپنے ذہن میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ پھر ایک رات اسے لاہور کے مزنگ کے علاقے میں خبری نے خبر دی، چٹھا بردرز اور ان کا پورا گروہ ایک بڑے ڈیرے پر ایک محفل میں موجود ہے۔ وہ خبری خود چٹھا گروپ کا ہی ایک کرندہ تھا جو کالا گجر کے ساتھ مل گیا تھا۔ کالا گجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس محفل میں گھس کر سب کو ختم کر دیا۔ چٹھا گروپ کا خاتمہ ہو گیا، بٹ گروپ، جٹ گروپ سب ختم ہو گئے۔ اب کالا گجر پنجاب کا سب سے بڑا انڈر ورلڈ کا نام بن گیا تھا۔
اس وقت تک اس کا اثر اتنا تھا کہ لوگوں سے بھتہ پروٹیکشن منی وصول ہوتی تھی، زمین کے جھگڑے اس کی عدالت میں ہوتے تھے، پولیس خود اس کے علاقے میں جانے سے پہلے کالا گجر سے اجازت مانگتی تھی۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق ایک بار جب ایس ایچ او کو کسی مجرم کو گرفتار کرنا تھا تو پہلے کالا گجر سے پرمیشن لی، پھر پولیس اس علاقے میں داخل ہوئی۔ یہی تھا پنجاب کا 1990 کی دہائی کا ایک بہت ہی بھیانک سچ۔ لیکن رشتہ کیسا بھی ہو، جب پیسہ درمیان میں آ جائے تو رشتوں میں پھوٹ آ ہی جاتی ہے۔ ایم این اے سعود گجر نے کہا، میں نے تیرے پہ اتنا پیسہ لگایا ہے، تیرے سارے معاملے صاف کیے، اب مجھے بھی اپنے پیسوں میں حصہ دے۔ کالا گجر نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، تجھے میں کیوں دوں؟ یہاں سے دونوں کے درمیان دشمنی شروع ہو گئی۔ ایم این اے سعود نے کالا گجر کے تمام بند مقدمات دوبارہ ری اوپن کروا دیے۔ پولیس پھر کالا گجر کے پیچھے پڑ گئی۔ جب کالا گجر کو اس کی خبر ملی وہ فوراً فرار ہو گیا، لیکن پولیس اس بار مضبوط تھی۔ ایک جگہ پولیس نے اسے گھیر لیا، مقابلہ شروع ہو گیا، دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی۔ اس انکاؤنٹر میں کالا گجر کی ایک ٹانگ پہ گولی لگی، ٹانگ ضائع ہو گئی، کاٹ دی گئی، لیکن وہ اس بار بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے علاج کروایا، نکلی ٹانگ لگوائی اور اپنے خفیہ مقام پر چھپ کے ٹائم گزارا۔ کچھ عرصہ بعد جب کالا گجر صحت یاب ہو گیا، کالا گجر نے ایم این اے سعود گجر کو فون کیا، جناب میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ڈیرے پر آنے کی اجازت دیں۔ سعود گجر مسکرایا، اس نے سوچا یہ میرے گھر کا بندہ ہے، یہ کیا کرے گا۔ اس نے کالا گجر سے بولا کہ آ جاؤ، لیکن سعود گجر اپنے دماغ میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ کالا گجر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ڈیرے پر پہنچا، کھانا بنایا گیا، بات چیت شروع ہوئی، لگا کہ دشمنی ختم ہو گئی۔ پھر ایک لمحے میں کالا گجر نے اپنے چھپائے ہوئے اسلحے سے فائرنگ شروع کر دی۔ ایم این اے سعود گجر اپنے ہی ڈیرے پر ڈھیر ہو گیا۔ سعود کے ساتھ بیٹھے اس کے دو سگے بھائی بھی مارے گئے۔ آخر برائی کا انجام برائی سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کالا گجر نے بھی نہیں سوچا تھا۔ پولیس پہلے سے ہی تیار تھی، کالا گجر کے آنے کی اطلاع ایم این اے نے خود دے دی تھی، اور جب ایم این اے کی لاش گری کچھ ہی دیر میں پولیس نے ڈیرے کو 200 پولیس والوں کی نفری کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سپیکر پر اعلان ہوا، کالا گجر ہتھیار پھینکو، گرفتاری دو، باہر آؤ۔ اندر سے کالا گجر نے آواز دی، زندگی میں کبھی تمہارے سامنے ہتھیار نہیں پھینکے، نہ آج پھینکوں گا۔ اور پھر شروع ہو گئی پنجاب کی اس دہائی کی سب سے بڑی فائرنگ۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پولیس کے 2 افسران بھی شہید ہو گئے، پھر گولیاں ختم ہو گئی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پولیس رکی رہی، ڈرتی رہی، آدھے گھنٹے تک کسی نے کالا گجر کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنا خوف تھا کالا گجر کا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا تھا۔ پھر کچھ گھنٹے بعد پولیس اندر گئی، صداقت گجر عرف کالا گجر آخرکار ختم ہو گیا۔ کالا گجر کے باقی ساتھی جنہوں نے مقابلہ کیا پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے، جنہوں نے سرنڈر کیا پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا۔ کچھ کو سزائے موت دی گئی، کچھ کو عمر قید کی سزا ملی۔ بھولا سنیارا، ناجی بٹ، مایو داؤد، کالی، نیفا بابا، نوید سعید، کرامت بھٹی کالا گجر کے مشہور ساتھی تھے۔ سب کی ایک ہی کہانی ہے اور ایک ہی انجام پر ختم ہوئی۔ ان سب کی لائف پہ جلد ہی ڈاکومنٹری اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس کہانی میں جو کچھ نظر آیا وہ یہ تھا، کالا گجر نے ایک شریف انسان کے گھر میں اپنا سفر شروع کیا، باپ مارا پولیس نے، بھائی مارا پولیس نے، زمین گئی ڈی ایس پی نے لے لی، ظلم ہوا، یہ سچ تھا، لیکن کالا گجر نے ظلم کا جواب ظلم سے دیا اور اس راستے میں ایک ڈی ایس پی کے باپ اور بھائی کو مارا، 7 پولیس والے قتل ہوئے، ایک ایم این اے کا خاتمہ ہوا، ایک الیکشن کینڈیڈیٹ کا مرڈر ہوا، 6 فیملی کے افراد ہلاک ہوئے، محفلوں میں خون بہایا گیا اور آخرکار خود بھی اسی آگ میں جل گیا۔ اس میں ایک بڑی کام کی بات ہے، کوئی بھی ہو جو جرائم کا راستہ استعمال کرے گا اس کا بھی خاتمہ ایسا ہی ہوگا، اور جو پولیس والا کرپشن کرے گا اس کے لیے بھی بڑا خطرناک موڑ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو تو عدالتوں پر یقین رکھو، اگر عدالتیں کمزور ہوں تو آواز اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، باہر نکلو، کیونکہ اب میڈیا آزاد ہے، لیکن ہتھیار اٹھانا یہ راستہ صرف اندھیرے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ایک اور سوال بھی ہے، ہم کالا گجر کو جسٹیفائی نہیں کرتے، نہ جو اس نے کیا ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن کالا گجر کے باپ نے قانون کا راستہ اختیار کیا، وہ عدالت گیا، وہ پولیس کے پاس گیا، لیکن ایک ڈی ایس پی کے آگے اس کی نہ چل سکی، بلکہ وہ زندہ بھی نہ رہ سکا، یہاں تک کہ اس کا بھائی بھی مار دیا گیا۔ کالا گجر کی کہانی وہاڑی کے گھر گھر میں آج بھی سنائی جاتی ہے، ایک نصیحت کے طور پر، ایک آہ کے طور پر، اور ایک یادگار کے طور پر، کہ جب کوئی شریف آدمی ظلم سے گھرا ہو اور اسے کوئی راستہ نہیں دکھے تو قوم کو اٹھنا چاہیے،
اس کے اکیلے لڑنے سے پہلے۔ یہ تھی کالا گجر کی کہانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کالا گجر کے پاس کیا کوئی اور راستہ موجود تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب